أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اما پارہ کی یہ سورۃ النبأ ہے، اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ نبأ کہتے ہیں خبر کو، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی طرف بلایا، دعوت دی، اور اس کے بعد قیامت کا ذکر کیا، اس پر مشرکین مکہ نے طرح طرح کے سوالات کیے، اور آپس میں جب یہ مجلس میں بیٹھتے تھے پھر باتیں کہتے تھے، باتیں بناتے تھے، قیامت بھی ہوگی اور مردہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے، ایسی آپس میں باتیں کرتے تھے، جب کہ ان کو آخرت پر یقین بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گفتگو کو یہاں ذکر کیا۔ اما یتساءلون، کہ پیغمبر یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور الذی هم فیہ مختلفون، اسی قیامت کے بارے میں وہ خود اختلاف کر رہے ہیں، انہیں یقین بھی نہیں ہے قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کلا سیعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ان قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے اور قیامت پر ہوگی، اپنے وقت پر ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو نعمتیں انسان کو دی ہیں ان کا ذکر کیا۔ پہلے زمین کا ذکر کیا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، فرش کی طرح ہموار نہیں بنایا، والجبال اوتادا، پھر یہ زمین جب ہلنے لگی پھر جبلوں کے ذریعے اس پر میخیں لگا دی، جیسے کوئی کل لگاتا ہے، تو اسی طرح جب زمین ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے توازن کو ٹھیک رکھنے کے لیے جبل قائم کر دیے۔ اس جبل کے وزن کی وجہ سے وہ زمین ہلنے نہیں پا رہی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں ہم نے جوڑا جوڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر صنف میں جوڑے نر اور مادی پیدا کیے تاکہ ان کی نسل آگے بڑھے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا۔ ایک انسان ہے، اس کو نیند کی اور آرام کی کتنی ضرورت ہے۔ 24 گھنٹے میں اگر وہ 6 گھنٹے نہیں سوتا ہے تو اس کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے اور وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ پورے دن کی تھکاوٹ ہو، مسافری ہو، کام کاج کر کے جب انسان سوتا ہے اور دوسرے دن جب اٹھتا ہے تو بالکل تر و تازہ ہوتا ہے۔ یہی تو ہے۔ اس کے بعد وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا۔ جیسے رات اندھیرا ہوتا ہے، ہر چیز ڈھک جاتی ہے، ڈھانک دی جاتی ہے، تو یہی انسان سوتا ہے، اس رات کے اندر آرام کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن معیشت کے لیے بنایا، کمانے کے لیے بنایا۔ اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دن رات کا نظام بنایا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ایک آدمی دن کو کام کرتا، دوسرا رات کو، ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی، تو پھر یہ دنیا کا نظام نہیں چل رہا۔ اب دن کے اندر ہر ایک کماتا ہے، رات ہوتی ہے تو ہر ایک سونے کی اور آرام کرنے کی فکر کرتا ہے، اور یہ پورا دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ سبعاً شدادا، 7 آسمان، طبقاً در طبقاً ہم نے تمہارے اوپر بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک چمکتا ہوا سورج بنایا۔ یہ سورج، اب اس کی تپش دیکھو، یہ سورج کتنے فاصلے پر آسمان پر ہے، اسی سورج کی تپش سے فصلیں پکتی ہیں، سرسبزہ ہوتا ہے، اور اسی سورج کے ذریعے سے اگر یہ سورج کچھ دن نہیں نکلتا ہے، دھوپ نہیں ہوتی ہے، پھر سبزیاں اور فصل نہیں اگتے ہیں، ان کے اندر مرض ہو جاتا ہے، انسان بیمار ہو جاتے ہیں، جانور بیمار ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تو شمسی نظام کی وجہ سے
کہ سولر سسٹم ہے وہ بھی اگر دھوپ نہ ہو، سورج نہ نکلے تو وہ بھی ناکارہ ہو جاتے. کتنی بڑی نعمت ہے. ایک چھوٹا سا سورج ہے، ایک ہی سورج ہے، پوری دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اس کو تابع کر دیا ہے. اس کے بعد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے آسمان سے نچوڑے ہوئے بادلوں کے ذریعے زبردست زوردار بارش برسائی. اب جیسے دو بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، پھر جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں ان بادلوں کے ذریعے سے بارش، زوردار بارش برستی ہے. اس بارش کے بعد وہ پانی زمین پہ آتا ہے، پھر وہ کہیں جمع ہوتا ہے، جس سے جانور، حیوانات، چرند پرند فیض حاصل کرتے ہیں، اور اسی پانی کے ذریعے سے زمین تر و تازہ ہوتی ہے، اس میں سے فصلیں اگتی ہے. یہی بارش ہے، جب نہیں ہوتی ہیں تو فصلوں میں سرسبزی نہیں آتی، اور فصلیں جو ہے بارش کے محتاج ہیں. کہ لنخرج به حبا ونباتا، ہم ان بارشوں کے ذریعے سے غلہ جات اور سبزیاں اگاتے ہیں. وجنات الفافا، اور مختلف قسم کے باغات، ان لپٹے ہوئے باغات ہیں، جیسے کھجور ہیں، کیلے ہیں، تہ برتے ہیں. تو یہ ان بارشوں کے ذریعے، ان پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد کیا. اس کے بعد یہ نعمتیں، اس سے فائدہ حاصل کون کرتا ہے؟ انسانی فائدہ حاصل کرتا ہے. دنیا کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر کے انسان کے لیے ہی بنائی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ایک دنیا تھی. اس کے بعد ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت کا دن وقت مقرر پر ہوگا. کیسے ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے ہولناکی اور اس کے طریقے کو ذکر کر رہے ہیں. یوم ینفخ فی الصور، جس طرح سور پھونکا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فتأتون افواجا، تم فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری میں آؤ گے. اب سور کیا ہے؟ سور کی مثال یوں سمجھیں، جیسے حدیث پاک میں ایک سینگ ہے جس کا ایک طرف تنگ سوراخ ہے اور دوسری طرف کشادہ ہے. اب قیامت جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا سور پھونکنے کا، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام تنگ سوراخ والی جگہ سور پھونکیں گے، تو تمام جانور، تمام زندہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، ان کی روح پرواز ہو جائے گی. اس کے بعد جب دوسری مرتبہ اللہ کا حکم ہوگا، پھر وہی دوبارہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، پھر وہ جو مردہ ہوں گے وہ زندہ ہوں گے. فتأتون افواج، پھر فوج در فوج ہو کے اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوں گے. اب یہ فوج در فوج سے مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جنہوں نے جن کے ساتھ دیا، ان کے قبیلے، مطلب کہ ان کے ٹولے ہوں گے، تو اس ٹولے کی شکل میں ایک ساتھ جمع ہوں گے. کافر ہوں گے الگ، نمازی الگ، بدکار الگ، زانی الگ، شرابی الگ. یہ ٹولوں کی شکل میں اللہ کے سامنے فوج در فوج اللہ کے سامنے آئیں گے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا. قیامت کے ہولناکی کیا ہے؟ اب آسمان ہے، اس کے اندر کوئی شگاف نہیں ہے، اور اللہ کا حکم ہوگا، قیامت ہوگی، تو آسمان کو کھول دیا جائے گا. فکانت ابوابا، اس کے دروازے ہی دروازے ہو جائیں، مطلب اس کے اندر شگافیں ہوں گی، سوراخ ہو جائیں گے، اور بالکل یہ ہے دروازے کی طرح. وسیرت الجبال فکانت سرابا، وہی جبل، وہی پہاڑ، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو نہ ہلنے اور اس کو تھامنے کے لیے جو ہے رکھے ہوئے ہیں. اور جب قیامت کا ذکر ہوگا، قیامت کا وقت ہوگا، پھر یہ مضبوط پہاڑ سراب ہو جائیں گے. جس طرح ایک آدمی کو دور سے ریت پانی دکھائی دیتا ہے، جب قریب جاتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، اس طرح یہ جبل ہے، اس کا وزن ختم ہو جائے گا، اور وہی کی طرح یہ اڑتے جائیں گے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، ختم ہو جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہنم گھاٹ کی جگہ ہے، انتظار گاہ ہے. للطاغین مآبا، نافرمانوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. جس طرح اس دنیا کے اندر کوئی مجرم ہوتا ہے، اس کو قید کیا جاتا ہے جیلوں کے اندر، وہ جیل اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، بدکار کا، زانی کا، شرابی کا، مجرم کا. اسی طرح قیامت میں جو مجرم ہوں گے ان کا ٹھکانہ یہ جہنم ہوگا. للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
کی مدت متعین نہیں، لا یزولا بسین فیہا احقابا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی غذائیت کا ذکر کر رہے ہیں، لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا۔ جس طرح ایک آدمی دنیا کے اندر زمینوں میں کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، دھوپ کے اندر گرمی کے اندر، پھر اسے اشد ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی، ٹھنڈک کی، راحت کی، سکون کی، اے سی میں بیٹھنے کی خواہش کرتا ہے، پنکھے چلانے کی خواہش رکھتا ہے، ٹھنڈے پانی کی خواہش رکھتا ہے۔ اب ایسی تپش اور گرمی ہوگی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ ٹھنڈک کے لیے بھی ترسے گا، لا یذوقون فیہا بردن، تو وہاں وہ ٹھنڈک کو نہیں چکھ پائے گا، ولا شرابا الا حمیما وغساقا، اس کو ٹھنڈک میسر نہیں ہوگی، اور پینے کے لیے بھی اس کے گھلتا ہوا گرم پانی اسے ملے گا۔ ٹھنڈا پانی تو دور کی بات ہے، گرم پیپ کا اور گرم شعلہ زن پانی اسے ملے گا۔ جزاء وفاقا، یہ کیوں ملے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر یہ چیز کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ جزاء وفاقا، اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ جزاء وفاقا، اب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان کی اعمالیوں، بد اعمالیوں، ان کے کرتوتوں کا حساب لے رہے ہیں، ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، تو قیامت کے دن جب ان کو بتایا جاتا تھا قیامت کے بارے میں تو وہ حساب کتاب کی یقینی نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو واضح طور پہ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ہر چیز کو محفوظ کر لیا ہے، گن گن کے رکھا ہے، نوٹ کر لیا ہے۔ تو ان کو کہا جائے گا فذوقوا، چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تو تمہارے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے، دگنا کرتے رہیں گے، تمہارا عذاب کم نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا اگلے رکوع میں اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں احکامات کے بعد کافر اور مومن، جنت اور جہنم دونوں کو واضح طور پہ ذکر کرتے ہیں، تاکہ جو خیر کا کام کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، اور جو برا عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے۔ ان للمتقین مفازا، اللہ تعالیٰ فرماتے یقیناً بے شک متقی، تقویٰ شدہ پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ جیسے کوئی شخص جنگل میں جاتا ہے، وہاں پہ کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، تو اپنی کپڑوں کو بچانے کے لیے کپڑوں کو سمیٹتا ہے تاکہ ان کانٹوں سے وہ بھی خود بھی اور اس کے کپڑے محفوظ ہوں۔ تو یہ دنیا ہے، اس کے اندر کفر اور شرک، ظلم، جبر، ہر چیز ہے، گناہ ہے، گناہ کے اسباب میسر ہیں، اور اس پہ ایک شخص جس کو گناہ کے موقع میسر ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو بچائے، اس وجہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دل کے اندر خدا خوف و خشیت و للہیت، یہی چیز اسے بچائے گی۔ لوگ دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی چیز دیکھی یا نہ دیکھے، کیمرہ لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا ہے، گناہوں پر میسر ہے، اور اس کے باوجود اسے جو چیز بچا رہی وہ ہے تقویٰ، وہ ہے خدا کا خوف۔ اب یہ متقیوں کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات ہوں گے، انگوروں کے باغات ہوں گے، وکواعب اترابا، ہم عمر نوجوان لڑکیاں ان کے لیے ہوں گی، وکاسن دہاقا، چھلکتے ہوئے شراب۔ اب یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب وہ کیسی شراب ہوگی؟ جیسے دنیا کے اندر لوگ شراب پیتے ہیں تو بکواس کرتے ہیں، اور انہیں بڑے کی، اپنے کی، برائے کی تمیز نہیں ہوتی، ان کا عقل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ شراب ایسی ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جس میں وہ جھوٹ کہیں گے، نہ لغو بات کہیں گے، نہ گالیاں دیں گے، نہ فضول کوئی ایسی بات کریں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیوں انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تجھے تیرے رب کی طرف سے ان پر بدلہ ہے، یہ احسان ہے، عطا ہے، جو انہوں نے دنیا کے اندر رہ کر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا۔ رب السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کا رب، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ان کا رب الرحمن، جو رحم کرنے والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی خطاب کرنے کی اہمیت نہیں رکھے گا، کوئی جرات نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بات کہہ سکے۔ کون سا دن ہوگا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن فرشتے، جس دن روح صف میں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ اب یہاں مفسرین لکھتے ہیں روح سے مراد قرآن کریم ہے۔ جو بندہ دنیا کے اندر قرآن پڑھی
قرآن پاک پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو یہی قرآن قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی سفارش کرے گا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد حضرت جبرائیل ہے، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد انسان کی روح ہے، اور صف میں سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہی بات کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، اور وہ بات کسی کی ثواب ٹھیک و درست بات۔ ذالک یوم الحق، اور اللہ تعالیٰ فرماتے یہ دن برحق ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا ذکر کیا، تو جنہیں قیامت کے بارے میں شک تھا، قیامت ہوگا نہیں ہوگا، اور اس پہ اختلاف کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ جواب فرما رہے اپنی نعمتوں کو، پھر کافروں کا انجام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد متقین کا ذکر کیا، آخر میں فرما رہے ذالک الیوم الحق، اور یہ دن برحق ہے، اور یہ ہوگا مراد قیامت کے دن۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآب، جو چاہے اس کو اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ خیر کو، شر کو، جنت کو، جہنم کو، کفر کو، مومن کو، سب چیزوں کو واضح کر دیا۔ آگے فرما رہے انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا ایک قریبی عذاب سے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن کوئی شخص اس کو دیکھے گا تو کیا کہ ما قدمت یداہ، پھر وہ حسرت کرے گا۔ جس دن وہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھے گا جو برحق دن ہے، تو وہ کہے گا ما قدمت یداہ، اسے احساس ہوگا میں نے آگے کیا بھیجا ہے، میں نے پیچھے کیا کیا، اور آگے والی زندگی کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے، میں نے کیا اعمال کیے ہیں۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اللہ نے احساس کا ذکر کیا کہ جب یہ دن ہوگا، سوال جواب ہوں گے، اس وقت انہیں احساس ہوگا کاش یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے۔ اس سے مراد شیطان بھی ہے، شیطان کہے گا کاش کہ میں عجز انکساری کرتا، غرور تکبر نہ کرتا۔ کافر بھی کہیں گے کاش کہ ہم لیتنی کنت ترابا، مٹی ہو جاتے ہیں، مٹی کی طرح عجز انکساری کرتے ہیں، غرور و تکبر سے کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا ملتا ہے ہمیں سے کہ قیامت برحق ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نامہ اعمال میں اس میں لکھتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم قیامت کو برحق سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کریں، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کریں، اور اپنی آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔